أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. قل رب اما ترینی ما یوعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وانا علی ان نریک ما نعدهم لقادرون. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون. وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. سورۃ المومنون کی یہ چند آیات ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، آیت نمبر 94 سے شروع کر کے. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے رب فلا قل رب، آیت نمبر 93 سے وقل رب اما ترینی ما یوعدون، کہہ دیجئے یا دعا مانگیے. قل کا معنی کہہ دیں، اور دعا مانگنا بھی تو کہنا ہی ہے نا، اللہ رب العزت سے کہنا یعنی دعا مانگنا. قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے میرے نبی آپ دعا مانگیے اور اللہ سے کہہ دیجئے کہ اے میرے رب اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے وہ دکھا دے جس کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے، یعنی جو وعدہ مشرکین کے ساتھ کفار کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اگر مجھے یہ دکھا دے تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت کی مرضی کہ وہ دکھائے، اسی وقت دکھائے، بعد میں دکھائے، نہ دکھائے، جو اپنا وعدہ ہے اپنے وقت پر وہ پورا کرے. رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اور یہ کہ اے اللہ تو مجھے ظالموں کے گروہ میں سے نہ بنانا. تیرا وعدہ ہے کہ میں ظالموں کو، کفار کو، مشرکین کو سزا دوں گا، انہیں عذاب دوں گا. تو اے اللہ اگر کبھی کسی پر دنیا میں عذاب نازل ہو تو مجھے اس گروہ میں سے نہ بنانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگنے کی ہدایت کی گئی کہ آپ یہ دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ مجھے ظالموں کے گروہ میں سے نہ بنانا کہ کہیں میں اسی عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں جس عذاب میں کہ انہیں مبتلا کیا جا رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سنن ترمذی اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا منقول ہے کہ آپ عموماً یہ دعا مانگا کرتے تھے. وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً،
اے اللہ جب تو کسی قوم کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہے، کسی قوم کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، سزا دینا چاہے، فتوفنی الیک غیر مفتون، تو مجھے اس سے پہلے مار کر اپنے پاس بلا لے اور مجھے کسی فتنے میں مبتلا نہ کرنا۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کی تعلیم دی ہے اور کہا ہے قُل رب اما ترینی ما یوعدون، کہہ دیجئے، دعا کریں کہ اے میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جس کا تو نے انہیں سے مراد کفار مشرکین، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے یا جس کا وعدہ انہیں دیا جا رہا ہے، تو اے رب اس وقت فلا تجعلنی، اے رب اس وقت، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، مجھے اس وقت ظالموں کے ان میں سے نہ بنانا، ایسا نہ ہو کہ میں ان میں ہو جاؤں یا ان میں شمار کیا جاؤں اور میرے اوپر بھی وہ عذاب آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس عذاب سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اب اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی، وہ بھی عذاب والی قوم سے اتنا ڈر رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس قوم میں آ جاؤں یا عذاب جو ہے اس میں کہیں میں شریک نہ کر لیا جاؤں، تو آپ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر کسی قوم پہ تو عذاب نازل کرنا چاہے، انہیں فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، تو اس سے پہلے مجھے اٹھا لینا تاکہ میں اس عذاب میں مبتلا نہ کیا جاؤں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو وعدہ ان سے کیا ہے وہ تمہیں دکھا دیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اس بات پر قادر ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو ان کو عذاب دینے کے، سزائیں دینے کے ہم نے وعدے کیے ہیں وہ ہم آپ کو دکھا دیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سارا کچھ ہو جائے، ہم اس بات پر قادر ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ایک قاعدہ اور ایک اصول بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اس طریقے سے دور کرو کہ جس طریقہ کو تم اختیار کرو اس میں سراسر بھلائی ہو۔ آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کو دور کیسے کرو؟ اچھے طریقے سے، بھلائی کے طریقے سے، ایسا نہ ہو کہ اس نے آپ کو گالی دی اور آپ نے 10 دے دی، کہا کہ اس کا منہ بند کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا نہیں، ادفع باللتی ہی احسن، وہ طریقہ اختیار کرو جو کہ برائی کو دور کرنے کے لیے بھلائی والا ہو، اچھے طریقے سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک آپ جانتے ہیں کہ کفار مشرکین پتھر مارتے رہے اور آپ ان کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ جو طائف کا واقعہ ہے، سفر طائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، وہ اتنا عبرتناک واقعہ ہے، ہمارے لیے اس میں بڑے سبق ہیں کہ انہوں نے پتھر مارے، انہوں نے آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کو اتنی اذیتیں دیں، اور اللہ رب العزت نے فرشتہ باقاعدہ بھیج دیا کہ جاؤ جا کے میرے نبی سے پوچھو، اگر وہ چاہے تو اس پورے طائف کو تباہ کر کے رکھ دو۔ اور فرشتہ آ گیا، جب آپ طائف سے نکل کے آ گئے، لہو لہان ہیں، انگوروں کے ایک باغ میں آ کر آپ بیٹھ گئے، تو وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت جبرائیل امین اس پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اسے اللہ نے بھیجا ہے۔ اس فرشتے نے سلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرمایا اللہ کے رسول اگر لَإِنْ شِئْتَ لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، اگر آپ چاہیں آپ حکم دیں تو میں طائف کے دائیں بائیں کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، طائف والوں کو اس طرح پیس کے رکھ دوں جس طرح چکی کے 2 پارٹوں میں دانے پستے ہیں۔ کتنی بڑی طاقت، کتنی بڑی قوت اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ حکم دیں، اشارہ کریں، ہم طائف والوں کو تباہ کر دیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے مارا ہے، انہوں نے مجھے پریشان کیا، اذیتیں پہنچائیں، ہم جیسے ہوتے تو کہتے کہ اٹھاؤ ان کو، جان چھوٹے ان سے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے اہل توحید بھی پیدا ہوں گے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ان کو اس طرح ملیا میٹ کیا جائے، تباہ کیا جائے۔ اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ آج دیکھیں وہی طائف اتنا بڑا شہر ہے، ایک بھی کافر نہیں، اس ایک بھی کافر نہیں،
جس کو آپ یہ کہیں کہ آ کے کہیں سے بس گیا ہے، پاکستان سے، انڈیا سے کوئی عیسائی، کوئی سکھ، تو وہ طائف کا باشندہ نہیں ہے، وہ باہر سے لایا گیا، اور وہ بھی جب میقات کی حدود کے اندر وہ نہیں جا سکتا، اس کے باہر اس کو رہنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ایسا انتظام کیا کہ اس وقت یہ مشرکین ہیں، آج وہاں مشرکین کا، کفار کا نشان تک نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، برائی کو اس انداز سے دور کرو جو کہ سراسر بھلائی والا ہو۔ اور یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمائی، اور وہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم برائی کو اس انداز سے دور کرو کہ وہ ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم برائی کو اچھے طریقے سے دور کرو، نتیجہ کیا ہوگا کہ کل تک جو تمہارا جانی دشمن تھا، تمہارے خون کا پیاسا تھا، وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ قرآن کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ طریقہ سکھلایا کہ آپ برائی کو برائی سے نہیں، برائی کو بھلائی سے دور کریں، اچھے طریقے سے برائی کو روکیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو جو آج تمہارا دشمن ہے، تمہاری دشمنی اپنے دل میں پالے ہوئے ہے، وہ کل کو آپ کا اس طرح کا دوست ہو جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جسے گہرا اور دلی دوست کہتے ہیں، جانی دوست، جگری دوست۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نتیجہ ہوگا تمہاری بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرنے کا، اس انداز سے تم برائی کو دور کرو۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 34 ہے جو میں نے ذکر کیا نا، برائی کو اچھائی سے ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 34۔ اور ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور اے میرے نبی یہ دعا بھی آپ کرتے رہا کرو کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے، یہ دعا مانگتے رہا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے رہا کرتے تھے، اور اس دعا کے جو الفاظ ہیں وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور یہ دعا بھی مانگتے رہا کرو کہ اے اللہ میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئیں، میرے قریب آئیں، شیطان میرے قریب آئے، میں اس سے بھی تیری دعا مانگتا ہوں، تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ میرے قریب بھی نہ آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے، اپنے خطبات کے شروع میں بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، جیسا کہ آپ عموماً سنتے ہیں خطبات کے شروع میں، شاید یاد نہیں رہتا ہوگا، میں نے بھی یہ شروع کیا ہے درس، تو میں نے یہ الفاظ کہے ہیں اور میں کہتا ہوں ہر درس کے شروع میں الحمدللہ۔ کبھی ایسا ہو کہ بہت مختصر کہیں 2-4 منٹ بات کرنی ہے تو وہاں تو ظاہر ہے کہ پورا خطبہ نہیں دیا جا سکتا، وہاں تو بسم اللہ کیا اور بات شروع کر دی، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، یہ خطبے کے اندر باقاعدہ دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے شیطان کے وسوسوں، شیطان کی چالوں اور شیطان کے چوکوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اس بات سے بھی کہ وہ میرے پاس آئیں، میرے قریب آئیں۔ اب شیطان کے قرب سے بھی دعا مانگنے کہا کہ شیطان کا قرب بھی نہیں چاہیے، ان کا ہماری مجلس میں ہمارے پاس آنا جو ہے ہمیں وہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے جو کہ سنن ابو داود میں ہے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے اللہ میں از حد بوڑھا، وہ بوڑھا جس کو چلنا مشکل ہو جائے، وہ جو بغیر کسی آسرے کے چل نہ سکے، اے اللہ میں اس بڑھاپے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اے اللہ میں تم سے بڑے بوڑھے ہو جانے، یعنی انتہائی ضعیف العمر بوڑھا ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْحَدَمِ، اور میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی مکان، کوئی دیوار گرے اور میں اس کے نیچے دب جاؤں، وَأَعُوذُ بِكَ وَمِنَ الْغَرْقِ، پانی میں غرق ہونے سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ،
اور میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان آ کے مجھے بہکائے، موت کے وقت آ کے شیطان مجھے راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرے یا مجھے بدحواس کر دے۔ بدحواس آدمی پھر بہک گیا، اس کو کوئی ہوش نہیں رہا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں اپنی زندگی بھر مختلف مواقع پر ایسی دعائیں آپ کرتے رہتے تھے، کیونکہ اس کا کسی ٹائم سے تعلق نہیں ہے۔ کچھ دعائیں ہیں ان کے لیے اوقات مقرر ہیں، صبح کریں، شام کریں، یہ تکلیف ہو تب کریں، یہ دعائیں ایسی ہیں کہ جو وہ مستقل آپ کرتے رہا کرتے تھے۔ تو فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور یہ دعا کیجئے، کہہ دیجئے، یہ دعا مانگیے کہ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اس بات سے کہ اے میرے رب وہ میرے پاس حاضر ہوں، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے، ان میں سے کسی کو، ان کن کو کہا جا رہا ہے؟ کفار و مشرکین کو۔ ان میں سے جب بھی کسی کو موت آ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قال رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید کہ میں وہ عمل دوبارہ کروں، وہ عمل کروں جو میں چھوڑ آیا۔ یعنی مجھے حکم دیا گیا توحید کا، اللہ کی ذات کو ماننے کا، میں نے نہیں مانا، مجھے حکم دیا گیا نماز روزے حج زکوٰۃ کا، میں نے نہیں کیا، اور اگر مجھے تو واپس بھیج دے، اور یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے، اور مشرک کافر کب کرے گا؟ مرتے وقت یہ خواہش کرے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ میرا آگے کیا بننے والا ہے۔ مرتے وقت یہ کرے گا، قبر میں وہ کرے گا، حشر میں وہ کرے گا، اور جب جہنم میں ڈالا جانے لگے گا تب بھی کرے گا۔ جہنم کے اندر سے بھی پکار کے کہے گا کہ یا اللہ ایک مرتبہ مجھے واپس بھیج۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے بتا دیا کہ یہ کل کو جو ایسا کریں گے تو کیوں نہ آج ہی تم سیدھے ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ہی فرما دیا کلا، ہرگز نہیں، اب واپس جانے والا معاملہ کوئی نہیں۔ ایک یہ، دوسرا یہ ہرگز نہیں کہ یہ نہیں کرنے والے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں واپس بھیج، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ان کو واپس بھیجا جائے پھر وہی کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں۔ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلہا، یہ محض بات ہے جو یہ کر رہے ہیں، کلمہ ہے ایک جو اپنی زبان سے نکال رہے ہیں۔ تکلیف آئی، کہا کہ ہمیں واپس بھیج، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ان کو واپس بھیجا جائے، یہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ جس طرح پہلے یہ ہو کے آگے ہیں اسی طرح پھر بھی ہو کے آ جائیں گے۔ انہا کلمۃ ہوا قائلہا، بس یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے، یہ آدمی یا یہ شخص جو ہیں جس کے قائل ہیں، یہ صرف ایک قول ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کو دوبارہ اٹھائے جانے تک ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ برزخ کا معنی اصل میں حجاب اور پردہ ہے، اور یہ حجاب و پردہ کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کا وقت، وہ ہے برزخ۔ یعنی آج آدمی مر گیا، قیامت تو آج قائم نہیں ہوئی، قیامت تو بھی باقی ہے۔ قیامت اس دن قائم ہوگی جس دن سارے مرے ہوں کو اٹھایا جائے گا، جسے حشر بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، سارے لوگوں کو اٹھا دیا جائے گا۔ اب مرنے سے لے کر اٹھائے جانے تک کے درمیان کا جو وقت ہے وہ سارے کا سارا برزخ ہے، اور یہ برزخ کی زندگی کسی کی تھوڑی اور کسی کی لمبی۔ ایک آدمی آدم علیہ السلام کے زمانے میں آیا، کافر رہا، مر گیا، تو قیامت کو اسے اٹھایا جائے گا۔ اس کے لیے یہ سارا پوری دنیا کا عرصہ جو ہے یہ سارے کا سارا عرصہ ہی برزخ ہے۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا، کافر مرا، مسلمان ہے یا کافر ہے، جو بھی مرتا ہے اس کی بظاہر قیامت تو آ گئی، لیکن اصل قیامت جب تک نہیں آئے گی وہ برزخ کی زندگی میں ہے۔ ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مرا، وہ برزخ میں ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرا، وہ برزخ میں ہے۔ اور ایک آدمی قیامت سے 2 دن پہلے مرا، اس کی برزخ کی زندگی کتنی ہوگی؟ 2 دن صرف۔ برزخ یہ ہے جو اس زندگی اور اس زندگی کے درمیان کا عرصہ ہے، وہ 1 دن ہے، 2 دن ہے، یا 2000 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ ہے۔
اللہ نے فرمایا کہ ان کو اب برزخ میں رہنا ہوگا، اور برزخ میں ان کو جنت جہنم دونوں کے پتہ چلیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی پر اس کا اصل ٹھکانہ جنت یا جہنم، یہ دونوں ٹھکانے اس پر روزانہ پیش کیے جاتے ہیں۔ جہنم ہوتا تو یہ جہنم ہے، جنت ہے تو یہ جنت ہے۔ اس پر مرنے والے کے اگر جہنمی ہے تو اس پر جہنم پیش کیا جاتا ہے روزانہ، یہ ہے جو تمہیں حشر کے بعد جانا ہے، اور جنتی کو جنت دکھائی جاتی ہے روزانہ، یہ ہے تمہاری جگہ جہاں تم جانے والے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ جنتی تو کہے گا کہ یا اللہ قیامت قائم کر اور ہم جنت میں جائیں، اور دوسرا پہلے ہی گھبرا رہا ہے کہ قیامت قائم نہ ہو، وہ دہائی دے رہا ہے کہ یا اللہ مجھے واپس بھیج، میں کوئی اچھا کام کر لوں گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، اب واپسی والا راستہ بند ہے، واپس نہیں۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ صرف ایک کلمہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، ورنہ یہ اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کے پیچھے ایک پردہ حجاب ہے، برزخ ہے، إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس دن تک یہ برزخ کا زمانہ چلتا رہے گا جب تک ان کو قبروں سے اٹھایا نہیں جائے گا۔ اب یہ واپس جانے کی جو تمنا ہے، یہ قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کہ اس تمنا کو یہ لوگ ایک جگہ نہیں، قرآن کریم میں اللہ نے مختلف پیرایوں میں بہت ساری جگہوں پر یہ بات ذکر کی کہ یہ واپس جانے کے لیے تمنا کریں گے، خواہش کریں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورۃ الانعام آیت جو سورت نمبر 6 ہے، اس کی آیت نمبر 27 میں بھی یہ بات آئی ہے۔ 27 اور 28 پڑھ کے دیکھیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر آپ دیکھیں ان کو، اگر آپ ان کو اس وقت دیکھیں جب یہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، اے کاش کہ ہمیں واپس بھیجا جائے، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، تو ہم اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، جھٹلا کے آئے ہیں، آج جہنم کے کنارے پہ کھڑے کیے گئے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اللہ کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں گے، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومن بن جائیں گے، یعنی واپس جو بھیج دیا جائے ہمیں تو ہم ان کو نہیں جھٹلائیں گے بلکہ مومن بن کے آئیں گے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے سامنے آ گئی ہے وہ چیز جو پہلے، جس چیز کو اس سے پہلے وہ چھپایا کرتے تھے وہ کھل کر ان کے سامنے آ گئی ہے۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں بھیج بھی دیا جائے، پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے فرمایا بھیجنے والی بات ختم، لیکن وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا، یعنی بھیجیں گے تو پھر وہی اسی راستے پہ چڑھ جائیں گے۔ اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ یقیناً جھوٹے لوگ ہیں۔ اب اللہ رب العزت تو جانتا ہے نا یہ کیا ہے، فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں، ان کو بھیج بھی دیں گے تو یہ وہی کریں گے جو پہلے کرتے آئے ہیں، بلا وجہ کی یہ بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایسے کر دو اور ہمیں ویسے کر دو۔ اسی طرح 8ویں سپارے میں سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا، یقول الذین نسوہ من قبل، وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے بھلایا ہوا ہے قیامت کو، اس سے پہلے انہوں نے اپنے انجام کو بھلایا ہوا ہے، پہلے بھولے ہوئے ہیں جو لوگ اس کو، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رسول حق کے ساتھ آئے، جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رسول حق لائے، اور یہ انہوں بھولے ہوئے تھے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُ لَنَا، کیا ہمارے لیے کوئی سفارشی آج ہے کہ ہمارا سفارشی بنے اور سفارش کرے؟ رسول جو حق لائے اس کا انہوں نے انکار کیا، دنیا میں یہ نہیں مانے، اب کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارا کوئی سفارشی بنے، کوئی ہماری سفارش کرے، ہماری یہاں سے جان چھوٹے، او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا پھر ہمیں واپس ہی بھیج دیا جائے، کوئی ہمارا وہاں سفارشی بنے، ہماری یہاں سے جان چھڑائے۔
نہیں تو ہمیں واپس بھیج دیا جائے، فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، تو ہم پھر دوسرا کام کریں جو پہلا کرتے تھے وہ نہیں کریں. یعنی پہلے ہم نے کفر اختیار کیا، اگر ہمیں واپس بھیجا جائے تو اب ہم کفر اختیار نہیں کریں گے بلکہ کوئی دوسرا یعنی اچھا کام کریں گے. قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا، اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈال لیا. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو کچھ جو باتیں وہ تراشا کرتے تھے سب ان سے گم ہو گئی. آج ان کی کوئی بات سننے نہیں جا رہی، بلکہ جو باتیں وہ کرتے رہے آج ان سے سب گم ہو گیا، اور اب صرف تمنا رہ گئیں کہ ہمیں کسی طرح واپس بھیجو، ہم دوبارہ جائیں گے، جا کے وہ کام کریں گے جو پہلے ہم نے نہیں کیا. یعنی ہم نئی سرے سے زندگی جو شروع کریں گے تو اس میں نیک ہو جائیں گے. اللہ نے فرمایا اب واپس جانے کا راستہ جو ہے وہ تمہارا بند ہے. اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ، اور لوگوں کو اس دن سے ہوشیار کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں کو اس دن سے ڈرا دیجئے، ہوشیار کر دیجئے. کس دن سے؟ یوم یاتیہم العذاب، جس دن کے عذاب آ جائے گا اس دن سے لوگوں کو خبردار کر دیجئے. فیقول الذین ظلموا، اس دن وہ لوگ عذاب کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ فیقول الذین ظلموا، اس دن کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ربنا اخرنا الی اجل قریب، یا اللہ ہمیں تھوڑا اور لیٹ کر دے، اس عذاب کو ابھی تھوڑا آگے لے جا اور ہمیں تھوڑا دور کر دے. الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت، ہمیں بہت زیادہ لمبا وقفہ بھی نہیں چاہیے، ہمیں بہت تھوڑے قریب کے وقت ہی کی مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت ہمیں دے دے. نجب دعوتک، ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے. جب عذاب کو اپنے سامنے دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے، ہمیں ایک مرتبہ چاہے تھوڑا سا وقت کیوں نہیں دے دے، یعنی تھوڑی سی مہلت دے دے لیکن ہمیں واپس بھیج. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، نجب دعوتک وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اے اللہ ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے. اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ، کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں نہیں کھا رہے تھے؟ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کہ تمہارے لیے دنیا سے ٹلنا ہی نہیں. پہلے تو تم قسمیں کھاتے رہے کہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا رہے گی، ہم یہاں رہیں گے، ہمیں یہاں سے کہاں جانا ہے. پہلے تم قسمیں کھا کے یہ باتیں کر، اب کہہ رہے ہو کہ ہمیں واپس بھیجو، اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ تم اس ٹھکانے پر پہنچ گئے ہو. اور یہی بات سورۃ السجدہ میں 21ویں سپارے میں جا کر اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ مجرمین اور گناہ گار لوگ اپنے رب کے سامنے ناکسو رؤوسہم، اپنے سروں کو جھکائے ہوئے شرمندہ ہو کر کھڑے ہوں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رؤوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے پاس سروں کو جھکائے ہوئے شرمندہ حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا. جس عذاب کا ہم انکار کرتے رہے ہم نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا. فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنین، ہم یقین کرنے والے ہیں. یعنی اب ہم واپس جائیں گے تو یقینی بات ہے کہ ہم نیک عمل کریں گے، ہم پہلے کی طرح برائیوں میں مبتلا ہو کر تیرا اور تیرے نبیوں کا انکار کر کے نہیں آئیں گے بلکہ نیک عمل کریں گے. لیکن اللہ رب العزت کا وہ وعدہ اپنی جگہ ہے کہ ایک مرتبہ جو آ گیا اس کے لیے واپسی نہیں ہے. اور ایسے ہی سورۃ المنافقون 28ویں سپارہ میں سورۃ المنافقون ہے، سورت کا نمبر 63 ہے، اور اس کی آیت نمبر 10 میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے ہی تمہیں دیا. من قبل ان یاتی احدکم الموت، قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، پیسہ ہے
اس کو جمع کیا، اس پہ سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ دن آ جانے سے پہلے خرچ کر لو جب کہ تمہیں موت آ جائے گی۔ فیقول، تو اس وقت وہ کہے گا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، تھوڑی سی میری مہلت جو ہے اور عطا کر دے، فاصدق، اور میں صدقہ دوں گا، واکن من الصالحین، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ گڑ گڑائیں گے، بار بار یہ دعائیں مانگیں گے، اللہ سے درخواستیں کریں گے، لیکن اللہ رب العزت کا اپنا جو وعدہ ہے وہ اپنی جگہ ہے اور برحق ہے، اور اللہ نے یہ فرما رکھا ہے، ہوا کلمتن، یہ ایک کلمہ ہے، انہا کلمتن، یہ بات ہے، ہوا قائلہا، اور یہ اس بات کے کہنے والے ہیں، بس بات کی حد تک ہے، ورنہ یہ عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے برزخ ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، اور وہ برزخ کب تک ہے؟ جس دن کہ ان لوگوں کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اور قبروں سے اٹھایا جائے گا، کئی لوگ یہاں ایک بات کر دیتے ہیں، جی قبروں سے اٹھایا جائے گا، ایک آدمی کو جانور پھاڑ کے کھا گیا، اس کو قبر ملی نہیں، ایک آدمی کو زمین کے نیچے دب کے مر گیا، اس کی قبر اسپیشل نہیں بنی، وہ اسی ملبے کے نیچے دبا رہ گیا، تیسرے کو جلا دیا گیا، آگ میں جل گیا، راکھ میں یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، سمندر میں گل گیا، مچھلیاں کھا گئیں، تو اس کی تو قبر بنی نہیں۔ منکرین حدیث خاص طور پر یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے؟ مچھلی کے پیٹ سے وہ نہیں نکال سکتا، اگر جل کر راکھ بن کر مٹی پر ریزہ ریزہ بکھر جائے گا تو اللہ کیا اس ریزے کو اکٹھے نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی درندے چیر پھاڑ جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، تو کیا اللہ ان کے پیٹوں سے اس کو واپس نہیں نکال سکتا؟ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، جب تم نہیں تھے تو اس نے تمہیں بنا لیا، اب بنے ہوئے بکھرے ہوئے کو اکٹھے کرنا کون سا مسئلہ ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی جل گیا تو اس کی راکھ اکٹھی کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پچھلے دنوں میں یہاں ذکر کر رہا تھا نا، کہا کہ رب آرینی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو زندہ کیسے کہ، فرمایا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تیرا ایمان نہیں؟ فرمایا بلا، اے اللہ میرا ایمان ہے، میں مانتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میرا دل مطمئن ہو جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا آنکھوں دیکھی دیکھ، کانوں سنی اور آنکھوں دیکھی میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ نبی ہیں، ایمان تو ان کا مکمل ہے ہی ہے، لیکن کہا کہ آنکھوں سے دیکھ لوں گا، تو فرشتے 4 پرندوں کا کہا کاٹو پھیٹو بانٹو اور آواز دو، اور فرشتے پرندے بھاگے ہوئے چلے آئے۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل، کیا اس نے مثالیں دے کر ہمیں بتا بھی دیا کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں۔ زندگی میں اپنے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ ان کو بلا لیا گیا، اب اگر کوئی کہے کہ نہیں ان کا تو پھر گوشت تھا، وہ تازہ تھا، مٹی، کیا باتیں کرنے والی ہیں؟ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل؟ اللہ رب العزت نے سورہ دہر یا سورۃ الانسان کے شروع میں فرما دیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا تم پہ وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارا دنیا میں نام و نشان تک نہیں تھا، تمہیں اللہ دنیا میں لائے؟ جب نام و نشان نہیں تھا اللہ دنیا میں لے آیا، آج نام و نشان بن چکا ہے، اب مرنے کے بعد، جل جانے کے بعد، ڈوب جانے کے بعد، دب کے مر جانے کے بعد اللہ کا تمہارا واپس لانا کون سا مشکل ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک برزخ کا سلسلہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا قیامت کے لیے، سور کے بھی کئی عدد ہیں، کسی نے کہا کہ 2 مرتبہ ہیں، کسی نے کہا 3 مرتبہ، 1 مرتبہ سور پھونکا جائے گا سارے لوگ پاگلوں کی طرح ہو جائیں گے، 1 سور پھونکا جائے گا مر جائیں گے، 1 سور پھونکا جائے گا اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، 1 سور پھونکا جائے گا تو سارے جہاں اکٹھے ہونا ہے اس طرف بھاگ کے نکل آئیں گے۔ 2 سور متفق علیہ ہیں، ایک مارنے والا اور ایک
اٹھانے والا۔ دوسرے دو کے بارے میں کہا گیا، اللہ رب العزت فرمائے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَكُمْ، پھر تمہارا کوئی نسب، کوئی رشتہ داری، کوئی کچھ نہیں رہے گا، سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی نفسی میں آ جائیں گے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، اس دن کوئی نسب نہیں رہے گا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی آپس میں کوئی کسی کو پوچھے گا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کون ہو، کیا ہے۔ اور یہ بھی اس وقت ہے جب سور پھونکا جائے گا اور فوری طور پر لوگ جو ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں ٹھہراؤ آ جائے گا اور پھر وہ ایک دوسرے کو پہچاننا بھی شروع کر دیں گے اور ایک دوسرے سے سوال جواب کرنا بھی شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے وہ سلسلہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں شروع کریں گے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن حمنة بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنت استحاض حیضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه فقال إنما هي ركزة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقعتي فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي إلى آخر الحدیث۔ گزشتہ درس میں کتاب الحیض یعنی مسائل حیض کا ذکر شروع ہوا تھا، اور اس میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ حیض یا خون کا عورت کو خون کی 3 اقسام سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک ہے خون حیض، اور ایک ہے خون نفاس، اور ایک ہے خون استحاضہ۔ خون حیض جو منتھلی مینسز ہے، اور خون نفاس جو بچے کی ولادت یا ڈلیوری کے بعد خون شروع ہوتا ہے، اور خون استحاضہ وہ ہے کہ جو عورت کو اب نارملی آتا ہی رہتا ہے، قطرہ قطرہ خون موقع بموقع، جیسے پیشاب کا قطرہ کسی کو آتا ہے، کسی کو ہوا آتی ہے۔ تو سلسل ریح، سلسل بول اور استحاضہ، یہ تینوں ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں۔ سلسل بول موقع بموقع قطرہ آ رہا ہے، ایسے آدمی کے لیے حیض والی عورت کا ہی حکم ہے کہ جس طرح وہ کپڑا استعمال کر کے محفوظ کر لیتی ہے اپنے آپ کو باقی کپڑوں کو، اسی طرح سلسل بول والا بھی کپڑا استعمال کرے اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے جیسا کہ استحاضہ والی کرتی ہے۔ اور یہی معاملہ سلسل ریح والے کا ہے کہ جس کے اپنے ہوا پر، پیٹ سے نکلنے والی ہوا پر کنٹرول نہیں ہے، وہ بھی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، اور ایک وضو دوسری نماز تک اس کا وہ کام نہیں دے سکے گا، کیونکہ اس کی تو نماز کے دوران بھی ہوا نکل جاتی، لیکن وہ نماز پڑھتے رہیں گے، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دیں۔ کبھی کبھی سننے میں آتا ہے کہ اس طرح کی بات کہ خاتون نے یا کسی مرد نے سلسل بول یا سلسل ریح کے نتیجہ میں یا استحاضہ کے نتیجہ میں نماز ہی نہیں پڑھتے، کیونکہ کیا کریں، طہارت نہیں رہتی۔ اب طہارت رہے یا نہ رہے، مسئلہ یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نماز اور عبادت تو موت آنے تک رہے گی۔ درمیان میں کیا کیا صورتحال پیش آتی ہے، اس کے لیے اسلام نے سارے احکام بیان کیے ہیں۔ جیسے ابھی دیکھیں، یہ حیض اور استحاضہ کے مسائل ہیں، سلسل بول اور سلسل ریح، اس کے مسائل جو ہیں وہ انہی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ تو حضرت حمنہ بنت جحش، یہ بنات جحش کا میں نے ذکر کیا تھا کہ بنات جحش کو یہ بیماری تھی، اور ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل مسلمانوں کے لیے، مسلمان خواتین کے لیے خاص طور سامنے آ گئے۔ حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کنت استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدہ، مجھے استحاضہ ہوتا تھا بہت ہی زیادہ اور بہت ہی سخت، یعنی خون بھی جاری رہتا تھا اور بہت زیادہ جاری رہتا تھا اور بہت عرصہ جاری رہتا تھا۔
فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استفتی ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ میں آپ سے فتویٰ لوں، آپ سے سوال کروں۔ فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ہی رکضۃ من الشیطان، یہ شیطان کا چوکا ہے۔ شیطان خون کی کسی رگ کو تھوڑا سا چوکا مار کے زخمی کر دیتا ہے، پھوڑ دیتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں وہاں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ استحاضہ جو ہے ایسا خون بھی نہیں ہوتا کہ بہت خون بہتا رہے، تو ایسے تو عورت تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی۔ رشتہ ہے، قطرہ قطرہ معمولی سا وہ نکلتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ نہ کوئی بیماری ہے، نہ یہ حیض ہے، نہ یہ نفاس ہے، بلکہ یہ رکضۃ من رکضات الشیطان، شیطان کے چوکوں میں سے ایک چوکا ہے۔ شیطان کی طرف سے یہ ایک چوک، یا کہتے ہیں لات مارنا۔ اب لات پیٹ کے اندر کیا مارے گا، وہی کہ کوئی چوکا مار کے وہ زخمی کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا فتحیدی 6 ایام اور 7 ایام، 6 دن یا 7 دن حیض کے گن لو۔ خون تو مسلسل چل رہا ہے پورا مہینہ، لیکن پورے مہینے میں سے آپ 6 دن یا 7 دن، جیسا کہ 6 اور 7 کا فرق کیسے کرے گی؟ اگر معلوم ہے کہ میری بہنیں، میری ماں، میری خالائیں، ان کا 6 دن ہے، 6 دن کر لو۔ ان لوگوں کا 7 دن ہے، 7 دن کر لو، کیونکہ خون تو مسلسل جاری ہے۔ اور پھر خون کی نشانیاں، کالا ہوگا، تھوڑا بدبودار ہوگا، حیض کا خون، اگر اس سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے 6 یا 7 کرنے کا تو اس سے کر لو۔ فرمایا 6 دن یا 7 دن حیض شمار کرو، ثم اغتسلی، اور پھر غسل کر لو۔ خون جاری ہے لیکن تم غسل کرو۔ فاستنقاتی، فاستنقاتی، جب آپ پاک ہو جاؤ، صاف ستھری ہو جاؤ، فصلی 24 اور 23، تو 23 دن یا 24 دن نمازیں پڑھو۔ اب اگر 6 دن ہوگا تو 24 دن نمازیں پڑھنی ہیں، اور اگر 7 دن حیض ہے تو 23 دن نمازیں پڑھنی ہے۔ فرمایا 23 دن اور 24 دن نمازیں پڑھو، وصومی، روزہ رکھو، وصلی، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، 23 دن کے اندر جو بھی ہے یا 24 دن اندر جو بھی ہے کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی 23-24 دن تم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، اور 6 یا 7 دن جو ہیں وہ حیض کے نکل گئے۔ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ، اور یہی معاملہ ہر مہینے کرو، یعنی ہر مہینے میں 6-7 دن حیض کے اور 23-24 دن نماز روزے کے۔ کما تحیض النساء، جس طرح کے دوسری حیض والی عورتیں کرتی ہیں، ان کو حیض آتا ہے تو وہ اسی طرح، یعنی جن کو استحاضہ نہیں ہے، مسلسل خون نہیں ہے، وہ 6 دن یا 7 دن چھوڑتی ہیں، باقی دن نمازیں روزے کرتی ہیں۔ فَإِن كَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِ الْعَصْرَ، اگر تم یہ ہمت رکھو کہ ظہر کو تھوڑا لیٹ کرو، عصر کو تھوڑا پہلے کر لو، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ، اور پھر تم غسل کرو۔ اگر تمہیں یہ طاقت ہو کہ ظہر کو لیٹ کرو، عصر کو پہلے کر لو، درمیان میں کر کے غسل کرو۔ وَتُصَلِّ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، نہا دو کہ ظہر اور عصر دونوں اکٹھی پڑھ لو۔ ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ، اسی طرح مغرب کو لیٹ کرو، عشاء کو تھوڑا جلدی کر لو۔ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ، پھر غسل کرو۔ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھ لو۔ وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ، اور فجر کے لیے غسل کرو اور فجر پڑھ لو، یعنی فجر کو تو کسی دوسری نماز کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ قال وَهُوَ أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ، اس حدیث میں ہے کہ فرمایا یہ دونوں کاموں میں سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے، اپنے اپنے وقت پر پڑھو اور غسل کرو، تو ظاہر ہے کہ وہ 5 مرتبہ غسل ہو جائے گا، تکلیف ہوگی۔ فرمایا اس سے بہتر ہے کہ 3 مرتبہ غسل کرو اور نمازیں پڑھو، اور ان میں سے بھی اگر صرف وضو کر لو، جیسا کہ پہلے حدیث گزری ہے کہ صرف وضو کافی ہے، استحاضہ والی عورت کے لیے غسل ضروری نہیں ہے، جس دن حیض ختم ہو غسل کرے، باقی دنوں میں وہ صرف وضو کرتی رہے، تو صرف وضو کرنا جائز اور بہتر غسل، جبکہ اس حدیث کی سند کو بھی ضعیف قرار دیا گیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اور صحیح تر بات وہی ہے کہ اگر کوئی صرف
ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کر لیتا ہے اس کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ پھر وہی کہ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے، صحابیات میں سے بعض صحابیات نے ایسا کیا کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتے رہے 5 وقت، اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے کرے، ورنہ واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان ام حبیبہ بنت جحش شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم۔ یہ ام حبیبہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی حضرت ام حبیبہ بھی جحش کی بیٹی ہیں، حمنہ بنت جحش، ام حبیبہ بنت جحش اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی زینب بنت جحش، یہ بہنیں ہیں۔ انہوں نے کثرت خون کی شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی استحاضے کی کہ مجھے استحاضہ ہے۔ فقالا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک، جب تمہیں یہ استحاضہ کی بیماری نہیں تھی اس وقت جتنے دن تم حیض کے لیے رکتی تھی اتنے دن اب رک جا کرو۔ یعنی ان کو بیماری یہ بعد میں شروع ہوئی تو ظاہر ہے کہ جوان ہوتے ہی حیض شروع ہو گیا، اب اس وقت 6 دن یا 7 دن تم رکتی تھی، اتنے اب رکو اور وہی دن اب رکو، غسل کرو اور نماز شروع کر دو۔ امکثی قدر ما کانت تحبسک حیضتک، اتنے دن تم رک جاؤ جتنے دن تم پہلے سے ماہواری کے لیے رکا کرتی تھی، ثم اغتسلی، اور اس کے بعد غسل کر لیا کرو۔ فکانت تغتسل لکل صلاۃ، یہ حضرت ام حبیبہ ہیں رضی اللہ عنہا جو ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی، یہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی، اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اگر کوئی ہر نماز کے لیے غسل کرتا ہے جائز بلکہ بہتر، لیکن اگر نہیں کرتا اس کے لیے وضو کرنا کافی ہے۔ بلکہ اب 3 شکلیں ہو گئیں، ایک یہ کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، دوسرا یہ کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور تیسرا یہ کہ 3 غسل کرے، ظہر عصر کے لیے 1، مغرب عشاء کے لیے 1 اور فجر کے لیے 1۔ ان میں سے جائز اور واجب جو ہیں وہ صرف وضو کرنا ہے، اگر کوئی 3 مرتبہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے، 5 مرتبہ کرتا ہے تو پھر اور بھی ٹھیک ہے۔ اور بخاری شریف میں روایت کے الفاظ ہیں وَتَوَضَّئِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، ہر نماز کے لیے وضو کرو، ہر نماز کے لیے۔ اسی خاتون کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، یہ بخاری میں بھی ہیں اور ابو داؤد میں بھی ہیں اور اسی طرح بعض دیگر کتب میں بھی ہیں کہ آپ نے باقاعدہ حضرت ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ تم ہر نماز کے لیے صرف وضو کر لیا کرو۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كنا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا، كنا لا نعد، ہم نہیں گنا کرتے تھے، ہم شمار نہیں کیا کرتے تھے، القدرہ میلے یا گدلے پانی کو، والسفرہ اور پیلے پانی کو، بعد الطہر پاک ہو جانے کے بعد، شیئن ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اب یہ چونکہ خواتین کے حیض کا سلسلہ جو ہوتا ہے، حیض کے مثلا 7 دن ہیں، 2-3 دن حیض کا خون زور رہا، درمیان میں 1 دن ایسے کہ بالکل ہی بند ہے لیکن میلا سا پانی جاری ہے یا پیلا سا پانی جاری ہے، تو یہاں کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ حیض ہے، بلکہ ہم اس کو حیض شمار نہیں کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ہم پیلے اور گدلے پانی کو حیض شمار کرتی تھی۔ بظاہر دونوں حدیثوں میں فرق نظر آتا ہے، ایک کہہ رہے ہیں شمار کرتی تھی، ایک کہہ رہی ہیں کہ شمار نہیں کرتی تھی۔ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ ان دونوں کو اکٹھے کر کے غور کریں تو کوئی اس میں اختلاف نہیں بنتا۔ اس حدیث میں ہے بعد الطہر، یعنی پاک ہو جانے کے بعد جو پانی آتا، پیلا ہوتا یا میلا ہوتا، ہم اسے حیض نہیں سمجھتے تھے۔ مثلا آج حیض ختم ہو گیا، عورت نے غسل کر لیا، اگلے دن کوئی تھوڑا سا میلا گدلا پانی پیلا پانی آیا تو وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ لیکن درمیان میں 1 دن حیض رک گیا اور وہ پانی پیلا پتلا ہے، وہ حیض شمار ہوگا کیونکہ وہ تو درمیان میں آیا ہے۔ لہذا یہ دونوں احادیث جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں اور ان میں ظاہر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان الیہود
کانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم یواکلوہا۔ حضرت انس، صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہودی جب ان کے یہاں عورت کو حیض آ جاتا تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا تک ختم کر دیتے، یعنی حیض آ گیا، الگ کمرے میں، الگ جگہ میں، نہ کھانا نہ پینا، نہ اس کے پاس اٹھنا نہ بیٹھنا، ایک دم جیسے کہ وہ کوئی شودر ہو گئی۔ شودر ہی ہے نا، انڈیا میں کوئی ایک قوم ہے شودر یا کیا، تو ایسے کہ جیسے کوئی چھوت چھات کی بیماری والی شودر آ گئی ہیں، اس کو الگ کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، ہم بستری یا جمع کرنے کے علاوہ تم اپنی بیوی کے ساتھ مل کے کھاؤ، مل کے بیٹھو، تمہارا کھانا پکائے، بستر بچھائے، لیٹو، کوئی حرج نہیں، صرف ہم بستری یا جمع جو ہے وہ جائز نہیں ہے، وہ نہ صرف جائز نہیں بلکہ اس پر باقاعدہ کفارہ ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس پر کفارہ بھی ہے، وہ حدیث آگے آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی یہود جو ہیں وہ اتنے اس معاملے میں، ہر معاملے میں ان کی بہت ساری باتیں الگ الگ آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی بعض باتوں کا رد کیا۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم، اس آیت میں بھی یہودیوں کی ایک خصلت تھی، اس خصلت کا اللہ رب العزت نے رد کیا۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خصلت کا رد کیا۔ قرآن و سنت میں ان کی کئی خصلتوں کا رد موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأتذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے اور میں تہبند ازار باندھ لیتی، فیباشرنی وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کر لیتے۔ مباشرت، باشرہ یباشر، مباشرت بشرہ یا بشرہ، یہ جو چمڑا ہے جسم کا چمڑا، اس کو بشرہ یا بشر جو اسی میں سے ہے نا، بشر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حیض کی حالت میں چادر یا ازار باندھنے کا حکم دیتے اور مباشرت کر لیتے، یعنی اکٹھے لیٹ جاتے اور میں نے چادر باندھ لی ہوتی۔ بعض منکرین حدیث بدبخت اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ یہاں جو یباشرونی کا لفظ ہے یہ دونوں معنوں میں آتا ہے۔ مباشرت بمعنی جماع بھی آتا ہے، مباشرت کا معنی اصل میں جماع نہیں ہے، اصل میں جماع نہیں بلکہ مباشرت کا معنی اکٹھے لیٹ گئے، ایک دوسرے کو ٹچ کر لیا، یہ مباشرت ہے۔ اور وہ اس کو لغوی معنی کی بجائے جو اصطلاحی معنی ہے یا معروف ایک عرف عام کا معنی ہے، اس معنی میں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لو جی حدیث میں تو یہ تک آیا ہے کہ حیض جیسی حالت میں نبی مباشرت کر لیتے۔ اگر ان کے تھوڑے سے ہوش کے ناخن بھی ہوں، وہ ہوش کے ناخن لیتے نہیں، تھوڑے سے ہوش کے ناخن نکال کے صاف ستھری نظر سے دیکھیں، حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چادر باندھنے کا حکم دیتے، یا مرنی فأتذر، آپ مجھے حکم دیتے اور میں ازار باندھ لیتی، چادر باندھ لیتی۔ جماع کا مسئلہ تو ختم ہو گیا۔ اگر جماع کرنے والی بات ہوتی تو چادر باندھنے کا کوئی معنی نہیں تھا، یہ حکم آپ کیوں دے رہے؟ تاکہ کچھ علاقہ جسم کا کچھ حصہ جو ہے وہ الگ سے محفوظ ہو جائے۔ لہذا یہود عورت کو اتنا دور کر دیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، صرف جماع کرنا منع ہے، وہ حرام ہے باقاعدہ، لیکن باقی آپ لیٹ جائیں، کھائیں پئیں۔ اب ظاہر ہے کہ حیض کی حالت میں عورتیں ہمارے کھانا پکاتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہیں، وہ نماز روزہ اس طرف سے اور جماع اس طرف سے، باقی سب کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ جائز ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یاتی امرأتہ وہی حائض، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یاتی امرأتہ وہی حائض، اگر کوئی اپنی بیوی سے جماع کر لے جب کہ وہ حائضہ ہو، حیض کی حالت میں ہو، یتصدق بدینار او بنصف دینار، وہ 1 دینار خرچ کرے یا آدھا دینار خرچ کرے۔ اب یہ دینار یا آدھا دینار، یہ شک جو ہے یہ راوی کی طرف سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں، راوی کی طرف سے ہے۔
کہ وہ دینار یا آدھا دینار خرچ کرے، اور بعض نے اس کا یہ بھی دونوں کو لے لیا، نصف کا بھی اور پورے کا بھی، کہ اگر وہ حیض کے شروع ایام میں، یعنی مثلا 7 دن ہیں تو پہلے 3 دنوں میں اگر جمع کرتا ہے تو پورا دینار خرچ کرے، اللہ کی راہ میں صدقہ دے، اور آخری دنوں میں ہے تو پھر وہ آدھا دینار کرے، کیونکہ پہلے دنوں میں خون زیادہ زور ہوگا، اس وقت جمع کرنا میڈیکلی بھی نقصان دہ ہے، اور اس کے لیے 1 دینار، آخری دنوں میں خون کا زور کم ہوتا ہے، اور آدمی کی حاجت کے حساب سے بھی اگر وہ غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کو آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ البتہ اس حدیث کو، چونکہ حدیث جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تک موقوف ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ اپنا کہنا ہے، لہٰذا یہاں جو حکم ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو اس پہ دینار یا نصف دینار دینا واجب نہیں، مستحب ہے، جائز ہے، بہتر ہے کہ وہ صدقہ دے تاکہ اس کی غلطی جو ہے اس کا ازالہ ہو جائے، لیکن واجب وغیرہ نہیں ہے، اور دلیل کے اعتبار سے یہی مسلک بھی زیادہ صحیح ہے کہ واجب نہیں بلکہ محض مستحب ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس اذا حاضت المرأۃ لم تصلی ولم تصم، کیا عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اصل میں یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری مسلم کی ہے، اور بخاری مسلم میں حدیث جو ہے وہ مکمل اس کے علاوہ بھی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں عقل اور دین دونوں اعتبار سے مردوں کی نسبت ناقص ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ناقص کا معنی بیکار نہیں، یعنی مردوں کی نسبت عورت کی عقل اور عورت کا دین ذرا کم ہے۔ تو خواتین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ عورت عقل کے اعتبار سے بھی ذرا کم ہے اور دین کے اعتبار سے بھی کم ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور فرمایا کہ دیکھو، قرآن کریم میں اللہ نے جہاں شہادت کا نصاب بیان کیا، گواہی کا، تو فرمایا کہ 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر 2 مرد نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں رکھ لو۔ تو یہاں سمجھ آتی ہے کہ نہیں کہ عقل کا معاملہ تھوڑا سا مرد کی نسبت کم ہے، کہا اگر 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورتیں رکھ لو، یعنی عقلی اعتبار سے ایک عورت کو کافی برابر، مرد کے برابر نہیں سمجھا گیا، 1 کی بجائے 2 رکھ لو، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ یہ بات قرآن کریم کے اندر موجود ہے، ایک بھول گئی اگر اس گواہی کو تو دوسری یاد دلا دے گی، گواہی مکمل ہو جائے گی۔ فرمایا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تمہاری عقل تھوڑی مردوں کی نسبت کم ہے، یا تمہاری یادداشت تھوڑی کم ہے، بھول سکتی ہو۔ رہا معاملہ تم دین کے اعتبار سے مردوں سے کیوں ناقص ہو یا کم ہو، تو وہ ہے جواب اس کا کہ تم مہینے میں سے 5 دن، 6 دن، 7 دن، 6-7 دن تو کلیئر ہے نا، 6 دن ہو تو 30 نمازیں، ایک مہینے میں تم 30 نمازیں چھوڑتی ہو حیض کے دنوں کی، اور اگر 7 ہوں تو 35 نمازیں۔ مرد جو ہے وہ 150 نماز پڑھتا ہے، 30 دن میں 1.5 ہو جائیں گی نا، 150 نمازیں مرد پڑھتا ہے، تم ان کی نسبت کبھی کوئی 30 یا کوئی 35 نمازیں کم پڑھتی ہیں تو دین بھی کم ہو گیا۔ مرد جو ہے وہ 30 روزے رکھتا ہے، تم 7 روزے اس وقت رمضان میں نہیں رکھتی ہو، بعد میں رکھتی ہو، یعنی رمضان کی جو اصل فضیلت ہے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، فرض پورا ہو جاتا ہے لیکن وہ تم بعد میں رکھتی ہو، نمازیں بعد میں بھی نہیں پڑھتی، اس کی چونکہ حکم ہی نہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے اس میں دین اور عقل میں تھوڑا سا نقص ہے۔ اسی کا جواب یہاں ہے جو خواتین نے جو اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ ایسے کیسے ہے کہ ہماری عقل یا ہمارا دین کم ہے، تو فرمایا الیسا
کیا ایسا نہیں ہے اذا حاضت المرأة کہ جب عورت حیضہ ہو جائے لم تصلی وہ نماز نہیں پڑھتی ولم تصم اور وہ روزہ نہیں رکھتی. ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ لو تو دین کی کمی ہو گئی، واضح ہو گئی، اور وہ نصاب شہادت سامنے رکھ لو تو وہ عقل کی کمی واضح کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لکھا ہے کہ کیا نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹایا جا سکتا ہے ہمیشہ کے لیے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے مٹانا، کیونکہ نامہ اعمال تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. نامہ اعمال فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کا یہ ہم پر احسان ہے کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو نامہ اعمال سے گناہ مٹتے جاتے ہیں. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو مومن مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو ان کا ہاتھ سے ہاتھ نکالنے سے پہلے اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا. تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گناہ صاف کر دو، مٹا دو، تو وہ مٹ گئے ہمیشہ کے لیے. اہل علم نے کہا کہ یہ کبیرہ گناہ چھوڑ کر ہے. کبیرہ گناہ، اب کسی کا قتل کیا ہے تو وہ صرف مصافحہ کسی سے کر لے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. تو معنی یہ ہوا کہ نامہ اعمال سے گناہ مٹائے جا سکتے ہیں نیکیوں کے ذریعے. قرآن کریم میں ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، لے جاتی ہیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ نامہ اعمال سے گناہ کم ہوتے رہتے ہیں، مٹتے رہتے ہیں، اور وہ جو مٹ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جاتا ہے. نرسری سے ہم اس سے بھی زیادہ ڈال دیں تو پھر ہمارا وہ تو اپنا عمل ہے نا. ایک مرتبہ مٹ گیا، اگلے مرتبہ ہم نے اس سے 10 گنا زیادہ ڈال دیے نامہ اعمال میں، تو وہ تو رہیں گے. جب تک آپ مٹاتے رہیں گے مٹتے رہیں گے، اور جب تک آپ بڑھاتے رہیں گے وہ بڑھتے رہیں گے. بہرحال یہ معاملہ ہمارے قلم میں سے نہیں ہوتا، ہمارے عمل سے ہوتا ہے کہ عمل کریں اچھا، اللہ رب العزت ہمارے اس کے عوض میں گناہ مٹا دیتا ہے. جیسا کہ قرآن میں بھی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، اور حدیث میں نے ایک پڑھی ہے، بہت ساری حدیث ہیں کہ یہ کرو. تو یہ وضو کے بارے میں، وضو کرتا ہے آدمی تو فرمایا کہ اس کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس میں سے چاہے داخل ہو جائے. جب علماء کرام سے مصافحہ کریں تو پیشانی میں چومنا افضل یا بہتر ہے، اور والدین کی پیشانی چومنا کیسا ہے؟ اگر کوئی پیشانی چومتا ہے کسی عالم کی، کسی اپنے استاد کی یا احترام سے، تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاتھوں کو، کندھوں کو، گھٹنوں کو اور پاؤں کو چومنا یہ ان کے لیے ثابت نہیں ہے. اور یہی معاملہ والدین کا ہے. والدین اور استاد ان دونوں کا معاملہ، جس طرح والدین دنیا میں لانے کا سبب بنتے ہیں اور استاد دنیا میں اٹھانے کا سبب بنتا ہے. والدین دنیا میں لائے، والدین نے دنیا میں لایا، چھوڑ دیا، روٹی پانی یہ وہ. استاد اب اس کو دنیا میں اٹھاتا ہے، ترقی پہ لے جاتا ہے، سکھاتا ہے، علم دیتا ہے، تجربہ دیتا ہے. تو اس کا بھی ایک مقام ہے، استاد کا احترام ہے. اگر احترام کے طور پر کسی کا پیشانی کا یا سر کا بوسہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب اس سے بڑھ کے لوگ آگے چلے جاتے ہیں. ایک دن مجھے کسی نے ویڈیو بھیجا کہ ایک صاحب ہیں، اس کا وہ کرتوت نظر آ رہا تھا، ساری انگلیاں بھری ہوئی ہیں انگوٹھیوں سے، رنگ برنگی انگوٹھیاں پہنے ہوئے ہیں، گلے میں کوئی عجیب سا جیسے عورتوں کا دوپٹہ وہ گول کر کے سکھانے کے بعد گول کرتی ہیں تاکہ اس میں کچھ بل آ جائیں، تو اس طرح کا کوئی دوپٹہ 2 رنگوں کا گول کر کے اس نے وہ گلے میں ایسے باندھا ہوا ہے. وہ دوپٹہ تھا یا کیا تھا اللہ عالم. اور ایک اور بھی کوئی حرکت تھی، یعنی لگتا تھا کہ وہ کسی دربار سے تعلق رکھنے والا ہے، عام سا مسلمان نہیں ہے، وہ خاص قسم کا ہے. اماں اس کی بوڑھی چارپائی پہ بیٹھی ہیں، اس کے پاؤں کو پکڑا، چوما، پھر تھوڑا تھوڑا گیلا پانی اس میں لگا رہا ہے، نیچے کوئی برتن بھی رکھا ہوا ہے،
یعنی ماں کے پاؤں دھو کر اس پانی کو وہ پیے گا. تو اس کی اسلام نے کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ اس کے لیے یہ مقام بیان کیا گیا ہو. سر کا پیشانی کا بوسہ کرنا یہ ہے، لیکن یہ پاؤں دھو دھو کے پینا، اس نے جو اپنا وہ حلیہ دکھایا تو نظر آ رہا تھا کہ اس حلیے کے لوگ اس طرح کے کام کر لیتے ہیں. آج کل عمرہ پر اپنے ملک سے دلہا اور دلہن دونوں کے لوگ آ کر مکہ مکرمہ میں، یہ یہاں کا سوال نہیں ہے، ہاں یہ وہاں کا سوال ہے. وہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی زیادہ ہوتے ہیں وہی نا، جمعہ کے درس میں ہوتے ہیں نا عشاء کے بعد، وہاں انشاءاللہ تفصیل سے اس پر بات کریں گے کچھ. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے. یہ جو نفاس ہے نا، یہ نفاس اور حیض اور نفاس، وہ استحاضہ، ان کا سر کھولنا ہے، یہ بھی ضروری. صرف جو جنابت ہے، جو ہم بستری کے نتیجہ میں نہانا ہے، اس میں اجازت ہے کہ سر نہ کھولے، پانی ڈالے اور پانی جو ہے وہ اندر چمڑے تک پہنچ جائے، وہ صرف اجازت اس کی ہے، باقی کسی کی وہ اجازت نہیں ہے. یہ سنبھال. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک لوگ کے دعا مانگتے تھے، تو ہم بھی تجربہ کے لیے مانگ سکتے ہیں. کیا دعا مانگتے تھے؟ کافر یعنی کافر لوگ کے لیے جو آپ نے بولے تھے آگے درس میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعا نہیں، وہ آپ نے اس وقت کہا کہ مجھے اللہ سے عذاب نہ لاؤ. رحمت اللہ علیہ ہے کہ فرشتہ کہہ رہا ہے میں ان کو تباہ کر دیتا ہوں، فرمایا تباہ نہیں کرو، مجھے امید ہے کہ ان کی پشتوں سے اہل توحید پیدا ہوں گے. ہم بھی کافر کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کریں گے یا اللہ اس کو اور دے تاکہ یہ ہمیں اور مارے. اگر دعا کرنی ہے تو دعا کریں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو مسلمان کر. یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. جو آپ بتا رہے تھے کہ بنا وہ الہ نماز ہاں، ایک بات جو ہمارے کچھ صوفیوں نے طریقہ نکالا ہوا ہے اہل تصوف میں سے، کہ وہ آ کے اللہ اکبر کر کے مثال کے طور پر مسجد میں یا گھر میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے تو ایسے. اب کیا کریں گے اس کو؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ گونگا یہ نہیں ہے، زبان اس کی تھی، ہونٹ ہیں. اگر کوئی آدمی ہونٹ اور زبان ہلائے بغیر کچھ کرتا ہے تو اس کی وہ قرات شمار نہیں ہوگی، اور نماز میں جب تک قرات نہیں کرے گا وہ نماز نہیں ہوگی. اور غالباً شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی قرآن کھول کے سامنے رکھ لیتا ہے اور منہ نہیں ہلاتا، زبان نہیں ہلاتا، بس وہ اوپر سے دیکھتا چلا جاتا ہے. فرمایا اس کی وہ تلاوت شمار نہیں ہوگی، وہ ثواب نہیں ہوگا جو تلاوت کرنے والے کا. قرآن آدمی پکڑا ہے، نیت نیک ہے، اچھی ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن تلاوت کرنے کا ہر حرف پر جو 10 نیکیاں ملتی ہیں وہ جب تک پڑھے گا نہیں، کیونکہ وہاں لفظ ہے من قرأ حرفن، من قرأ، جس نے پڑھا، اور جس نے زبان اور ہونٹ دونوں نہیں ہلائے اس نے پڑھا نہیں. وہ نیت تو سمجھ سکتے ہیں، دل کا کام ہے، لیکن قرات وہ نہیں ہے، تلاوت وہ نہیں ہے، لہذا اس کو ثواب نہیں ہوگا. جب آپ کھڑے ہوں، اکیلے ہیں، کسی کے ساتھ ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ زبان کو ہلائیں. امام ہیں تو آواز بھی نکالیں، اور اگر امام نہیں تو کم از کم زبان کو ہلائیں، ہونٹوں کو ہلائیں، الفاظ پورے ادا کریں تاکہ آپ کے الفاظ کا پتہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. الفاظ نکالے بغیر زبان سے عجیب سی شکل بن جاتی ہے کہ آدمی نماز کے لیے کھڑا ہے اور اس کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے، زبان بھی نہیں ہلتی، تو وہ کیا لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں جو اس سے وہ مزہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی سے زیادہ مزہ کون لیتا ہوگا نمازوں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے بعض نے یہ پوچھا کہ صحابہ سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہلنے سے پتہ چلتا تھا. کہ اب جو آدمی پڑھے گا تو اس کی تھوڑی داڑھی ہلے گی. یہ الگ بات ہے کہ جس کی داڑھی ہی نہیں اس کا کیا ہلے گا. داڑھی رکھیں تاکہ سنت کے مطابق کچھ نہ کچھ پتہ چلے کہ یہ پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مردوں کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ذکر تو ایسا ہی کرتے ہیں، ذکر کرنا، ذکر بھی زبان سے کرنا ہوگا، دل میں نیت، صرف دل میں نیت ہے
اور نیت جو ہے اس کا اپنا ایک عمل ہے. ذکر کی نیت کرے گا نیت کا ثواب ہوگا، لیکن ذکر جب تک زبان نہیں ہلے گی اور جب تک وہ ہونٹوں کو ہلا کے الفاظ ادا نہیں کرے گا وہ ذکر بھی نہیں. تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہونٹ ہلائیں گے تو اور تھک جائیں گے.